हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं पास्टर नैयर भट्टी फैसलाबाद खुशपुर से आज जो हम बाइबल मुक़द्दस में से टॉपिक मज़मून लेके हाज़िर हैं वो है ईमान। वो है ईमान। अहद जदीद में से मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान। अहद जदीद में से मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 21 से 28वीं आयत मुक़द्दसा। आज हम ईमान के ताल्लुक़ से सीखेंगे मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान। और मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको मुक़द्दस मत्ती का थोड़ा सा तारुफ़ करवाता चलूँ। मत्ती, जिसको अंग्रेज़ी में मैथ्यू कहते हैं, और मैथ्यू यानी मत्ती का मतलब है खुदा की बख्शिश। मत्ती का दूसरा नाम या पुराना नाम लावी था, और वालदैन जो थे हल्फ़ई और मरियम थे, और पेशे के एतबार से ये मसूल लेने वाला था। और बाइबली सिफ़त ये है कि यीशु अल-मसीह का शागिर्द भी है और मत्ती की अंजील का मुसन्नफ़ भी है। और जाए रहाइश जो है वो कुफ्र नहूम की है। और बाइबल मुक़द्दस में मुक़द्दस मत्ती का ज़िक्र जो है वो 7 मरतबा आया है। हालेलुया। आज हम मेरे अज़ीज़ों ईमान के ताल्लुक़ से कुछ सीखेंगे। ईमान के ताल्लुक़ से आज हम सीखेंगे। आज एक ऐसी औरत के मुतालिक हम सीखेंगे कि जिसने ईमान की बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी। जिसने ईमान की बहुत बड़ी मिसाल मेरे अज़ीज़ों कायम कर दी। ये औरत मुल्क कुनान की औरत है। ये औरत ना ही तो मसीही है, मसीह की फॉलोअर नहीं। ये औरत शरीयत की भी मानने वाली नहीं, बाइबल से ना वाकिफ़ है। मगर जब हम इस औरत के ईमान को देखते हैं, जब हम इस औरत के ईमान को बग़ौर बनज़र मुकीम इसका मुतालिया करते हैं, इस पे गौर व खौस करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों हमें अपना ईमान बहुत ही छोटा नज़र आता है। आज हमने इस औरत के ईमान को और अपने ईमान को परखना है, जांचना है, जानना है और तोलना भी है कि हमारा ईमान किस लेवल पे है और इस औरत का ईमान किस लेवल पे है। हालेलुया, हालेलुया। तो आए मेरे साथ निकालिएगा मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत मुबारका से हम पढ़ेंगे। लिखा है, फिर यीशु वहाँ से निकलकर सौर और सैदा की तरफ इलाका में रवाना हुआ। फिर यीशु वहाँ से निकलकर सौर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कुनानी औरत उन सरहदों से निकलकर पुकार कर कहने लगी। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताता चलूँ कि जब यीशु मसीह निकलते थे तो यीशु मसीह के साथ ना सिर्फ़ 12 हमवारी, ना सिर्फ़ 12 डिसाइपल्स, ना सिर्फ़ 12 साथी होते थे, बल्कि यीशु मसीह के साथ हज़ारों की भीड़ होती थी। कुछ लोग लूले लंगड़ों को लेके आते, कुछ अंधों को लेके आते, कुछ लोग लुंजों को लेके आते, मेरे अज़ीज़ों कुछ लोग मुर्दों को लेके आते, और कुछ लोग यीशु को देखने आते कि कौन ऐसा शख्स है जो मुर्दों को जलाता है, कौन ऐसा शख्स है जो पानियों पे चलता है, कौन ऐसा शख्स है जो आंधियों और तूफ़ानों को हुक्म दे देता है और वो थम जाती हैं। कौन सा ऐसा शख्स है, हम उसे देखना चाहते हैं, जो 5 रोटियां 2 मछलियां लेता है, उनके ऊपर बरकत उंडेलता है और 5000 को सैर करता है और 12 टोकरे भी बचाता है। हम उसे देखना चाहते हैं। कुछ लोग यीशु मसीह के कलाम को सुनना चाहते थे, कुछ लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे। यूँ मिली जुली भीड़ होती थी। उस भीड़ में बच्चे भी होते थे, नौजवान भी होते थे, बेटे बेटियां और लड़के लड़कियां और मर्द और औरतें और बूढ़े भी होते थे, जवान भी होते थे।
اور ہزاروں کی بھیڑ ہوتی تھی۔ میرے عزیزو، یہ اکیلی عورت ملک کنعان سے آئی ہے، یہ بدھ مت گھرانے سے، بدھ مت خاندان سے، یہ بدھ مت اور بتوں کے ماننے والے اور غیر معبودوں کے ماننے والی عورت ہے۔ اور یہ عورت، جیسا کہ میں نے کہا، خدا کی بلیور نہیں ہے، مسیح یسوع کی بلیور نہیں ہے، مگر اس عورت نے یہ سن رکھا ہے کہ یسوع ایک ایسا شخص ہے جو بڑے بڑے عجائب کام کرتا ہے، جس کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، اس عورت نے یہ سن رکھا ہے کہ یسوع ایک ایسا شخص ہے جو بڑے بڑے اجنبے عجائب کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور کامل ہے، زور آور ہے، اس کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ ایمان لے کے آئی ہے اور رش ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، اور دور سے ہی چلا رہی ہے اور پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے اور چیخیں مارتی ہوئی چلاتی ہوئی کہتی ہے، یسوع ابن داؤد، اے ابن داؤد، اے خداوند مجھ پہ رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو ستاتی ہے۔ یوں اپنا مدعا بیان کرتی ہے اور یسوع کے پیچھے بھاگتی ہے اور شور کرتی ہے، چلاتی ہے، رش کی وجہ سے گرتی ہے، اٹھتی ہے، گرتی ہے، اٹھتی ہے، پھر چلاتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر اٹھتی ہے، اور چلا کے کہتی ہے، اے یسوع، اے ابن داؤد، مجھ پہ رحم کر، رحم کر۔ مگر کیا ہوتا ہے؟ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، مگر یسوع نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ میرے عزیزو، آج بھی ایسا ہے کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں میں اکثر دیکھا ہے کہ دعاؤں میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ جب دعاؤں میں میرے عزیزو تاخیر ہو جاتی ہے، جب دعائیں لیٹ ہو جاتی ہیں، دعاؤں کا جواب نہیں آتا، رسپانس نہیں آتا، تو ایماندار بلبلا اٹھتے ہیں، لوگ بلبلا اٹھتے ہیں، خدا سے لڑتے ہیں، گلے کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خداوند تو کیسا خدا ہے، تو ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں۔ ہم یقیاں بھی دیتے ہیں، ہم ہدیے نذرانے بھی دیتے ہیں، ہم تو پراپر چرچ بھی جاتے ہیں، ہم تو دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم تو ستائش بھی کرتے ہیں، پھر بھی آپ ہماری نہیں سنتے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مگر میرے عزیزو، دعاؤں میں تاخیر ہوتی ہے، در حقیقت خداوند ہمارے ایمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے اس عورت کے ایمان کو خداوند دیکھ رہا ہے کہ یہ کہاں تک میرے پیچھے آتی ہے، یہ کہاں تک میرے پیچھے چلتی ہے۔ آپ کو بھی اور مجھے بھی خداوند دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کہاں تک مصیبت میں میرے ساتھ چلتا ہے، چلتی ہے۔ تو آئیں، جیسا کہ میں نے کہا، آج ہم اس عورت سے سیکھیں گے کہ اس عورت نے کیا کیا اور برکت پائی اور ہمیشہ کے لیے کلام اقدس میں اپنا نام لکھوا لیا۔ اور میرا ایمان ہے کہ ہمیشہ کی بادشاہت میں اور ابدی زندگی، اور جو ابدی زندگی کی کتاب ہے اس میں بھی اپنا نام لکھوا لیا۔ ہاللیلویا۔ مگر یسوع نے اسے کچھ جواب نہ دیا اور اس کے شاگرد پاس آ کر اس سے یہ عرض کرنے لگے کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی آتی ہے۔ میرے عزیزو، شاگردوں کو ترس آ گیا، کیونکہ ایک اکیلی صنف نازک عورت بیچاری پیچھے بھاگ رہی ہے، چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے، مگر یسوع مسیح جواب نہیں دے رہے، یسوع مسیح سیدھے چل رہے ہیں، اور شاگردوں کو ترس آ گیا اور شاگرد کہتے ہیں، اے ربی، اے استاد، اے خداوند، اسے رخصت کر دے، یا ہاں کا جواب دے یا نہ کا جواب دے۔ ہاللیلویا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اس نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، اور اس پر بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، غیر اقوام کے لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ در حقیقت میرے عزیزو، یسوع مسیح کی تعلیم عالمگیر تعلیم ہے۔ یسوع مسیح کل دنیا کے لیے آئے، یسوع مسیح نے کل دنیا کے لیے لہو بہایا، مگر یہاں پر یسوع مسیح اس عورت کے ایمان کو مزید پرکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا ایمان کتنا سٹرونگ ہے، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، یہ کہاں تک میرے پیچھے آتی ہے۔ یہ سن کے تو اسے واپس ہو جانا چاہیے، اسے واپس چلے جانا چاہیے۔ اگر آج ہمارے جیسا کوئی ہو، کوئی خادم ایسی بات کرے
تو وہ کبھی بھی کلیسیا میں سے کوئی بھی شخص جو ہے اس کے چرچ میں واپس نہیں جائے گا. وہ اس چرچ کو چھوڑے گا، کسی اور چرچ میں چلا جائے گا، اس پادری کو چھوڑ دے گا، بلکہ اسے برا بھلا کہے گا، بلکہ میڈیا پہ اس کے خلاف کیچڑ اچھالے گا. تو مگر اس عورت نے ایسا نہیں کیا. اس عورت نے کیا کہا؟ ذرا غور سے سنیے گا، آپ کا اور میرا ایمان مزید مضبوط ہوگا. اس عورت نے کہا، مگر اس نے آ کر سجدہ کیا اور کہا، آئے خداوند میری مدد کر. ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا. وہ عورت بھاگی نہیں، پیچھے نہیں پلٹی، بلکہ اس نے کہا، آئے خداوند میری مدد کر، اور سجدہ کیا اور پاؤں کو پکڑ لیا. ہالےلویا، ہالےلویا.